بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جسے چاہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے اور جسے چاہے پل بھر میں فقیر کر دیتا ہے۔ یہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جسے چاہے عزت عطا کرے اور جسے چاہے ذلت سے ہمکنار کر دے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ چاہے تو فقیر کو وزیر کر دے، چاہے تو وزیروں کو فقیر کر دے۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک نہایت ہی سبق آموز واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اصفہان شہر کا ایک بہت بڑا رئیس کھانے کی غرض سے اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا۔ دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ روٹی، گوشت، پھل فروٹ اور دیگر لوازمات دسترخوان پہ موجود تھے۔ وہ کھانا کھانے ہی لگے تھے کہ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کے لیے دے دو، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ اس شخص نے فقیر کی صدا سنی اور اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارے کا سارا دسترخوان اٹھاؤ اور باہر اس فقیر کی جولی میں ڈال دو۔ عورت نے حکم کی تعمیل کی اور سارا سامان اٹھا کر باہر دروازے کی طرف چل پڑی۔ دروازہ کھولتے ہی جس وقت اس نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو داڑھی مار کر رونے لگی۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے اس کے شوہر نے اس کے رونے کی آوازیں سنی اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے اور کس بات پہ چیخ مار رہی ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ اس کی بیوی نے بتلایا کہ جو شخص فقیر بن کر ہمارے گھر پر دستک دے رہا تھا وہ چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار تاجر اور ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا سابقہ شوہر تھا۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دسترخوان پہ ایسے ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جیسا کہ ہم آج کھانے لگے تھے۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کو دے دو۔ یہ شخص یعنی کہ میرا سابقہ شوہر یہ غصے کی حالت میں دسترخوان سے اٹھا اور اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی کہ اس بیچارے کو لہو لہان کر دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے کیا بد دعا دی کہ میرے سابقہ شوہر کے مالی حالات اچانک سے خراب ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، نقصان پہ نقصان ہوتا رہا، جس کی وجہ سے میرا سابقہ شوہر اتنا فقیر اور کنگال ہوا کہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے مجھے بھی طلاق دے دی۔ چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ دوسرا شوہر بیوی کی یہ ساری باتیں بڑے غور سے سنتا رہا۔ ساری بات سن کر کہنے لگا، بیگم کیا میں آپ کو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز اور حیران کن بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا کہ ہاں ضرور بتائیں۔ وہ کہنے لگا، جس فقیر کی آپ کے سابقہ شوہر نے پٹائی کی تھی، دتکارا تھا، برا بلا بولا تھا، وہ کوئی دوسرا شخص نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ گردش زمانہ کا ایک عجیب نظارہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدمست مالدار کی ہر چیز، مال، کوٹھی، جائیداد، حتیٰ کہ بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دی جو فقیر بن کر اس کے دروازے پر آیا تھا، اور چند سال بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس متکبر شخص کو فقیر بنا کر اسی کے در پر لے آیا۔ تاریخ ایسے عبرتناک واقعہ سے بھری پڑی ہے۔ شرط ہے یہ ہے کہ انسان ان واقعات سے عبرت پکڑے، کبھی کسی کو خود سے کم تر نہ سمجھے اور کسی کا دل نہ دکھائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا کتنا بڑا اجر والا کام ہے۔ اس کے حوالے سے بنی اسرائیل کی قوم کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو بھائی تھے جنہیں ایک وقت کا کھانا میسر آتا تھا تو دوسرے وقت کا فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ جب کوہ طور پر تشریف لے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ ہماری قسمت میں جو رزق ہے وہ ایک ہی مرتبہ عطا کر دیا جائے تاکہ ہم پیٹ بھر کر کھا لیں۔ چنانچہ بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی اور دوسرے دن انسانی شکل میں فرشتوں کے ذریعے تمام رزق دونوں بھائیوں کو پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر تو کھایا لیکن رزق خراب ہونے کے ڈر سے انہوں نے باقی تمام رزق اللہ تعالیٰ کے نام پہ مخلوق خدا میں تقسیم کر دیا۔ اگلے دن پھر ملائکہ کے ذریعے انہیں رزق مہیا کر دیا گیا جو کہ شام کو پھر مخلوق خدا میں تقسیم کر دیا گیا اور روزانہ ہی خیرات ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کیا، یا باری تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کی قسمت میں تو تھوڑا سا رزق تھا، پھر یہ روزانہ انہیں بہت سارا رزق کیسے ملنے لگ گیا ہے؟ فرمایا، اے موسیٰ جو شخص میرے نام پر رزق تقسیم کر رہا ہے اسے میں وعدے کے مطابق
10 गुना रिज़्क़ अता करता हूँ। ये रोज़ाना मेरे नाम पर खैरात करते हैं और मैं रोज़ाना इन्हें अता करता हूँ। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स मेरे नाम पर 1 दिरहम खैरात करता है मैं उसे 10 दिरहम अता करता हूँ। जो एक भूखे को खाना खिलाता है उसे 10 का खाना मिलता है। अपने रिज़्क़ को बढ़ाओ, घटाओ नहीं। मोहताजों, गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद, मुआवनत, हाजत रवाई और दिलजोई करना दीन इस्लाम का बुनियादी दर्स है। दूसरों की मदद करने, उनके साथ तावन करने, उनके लिए रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया फराहम करने को दीन इस्लाम ने कार सवाब और अपने रब को राज़ी करने का नुस्खा बताया है। खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमीरों को अपने माल में से गरीबों को देने का हुक्म दिया है। साहब इस्तिताअत पर वाजिब है कि वो मुस्तहिकीन की मकदूर पर मदद करें। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, नेकी सिर्फ यही नहीं कि आप लोग अपने मुंह मशरक और मगरब की तरफ फेर लें, बल्कि असल नेकी तो उस शख्स की है जो अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, आसमानी किताबों पर और साबका पैगंबरों पर ईमान लाए और माल से मोहब्बत के बावजूद उसे कराबतदारों, यतीमों, मोहताजों, मुसाफिरों, सवाल करने वालों और गुलामों की आज़ादी पर खर्च करे। ये वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और जब कोई वादा करे तो उसे पूरा करते हैं। सख्ती, मुसीबत और जिहाद के वक़्त सब्र करते हैं। यही लोग सच्चे हैं, यही परहेजगार हैं। अल्लाह ताला हमें भी दूसरों पे खर्च करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारा रब हम पे राज़ी हो जाए और हम अजर अजीम कमा सकें।